بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے بہت اہم موضوع پر ہم گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان پروفیسر ڈاکٹر سید شاہ شمیم الدین منیمی صاحب موجود ہیں۔ اور آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے کئی لوگوں نے مجھ سے کہا بھی کہ اس پر باضابطہ ایک گفتگو ہو، اور لوگوں کے ذہنوں میں جو اٹھنے والے سوالات ہیں، اور اس وقت جس طرح سے ایک خلفشار کا لوگ شکار ہو رہے ہیں، تو ان تمام ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کا ایک مضبوط جواب بھی ہو سکے، اور لوگوں کے دلوں میں اٹھنے والے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی ہو سکے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے سانحہ کربلا کا ذمہ دار کون یہ عنوان رکھا، اور اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے، اس موضوع پر مضبوط دلائل کے ساتھ میں گفتگو کرنے کے لیے شمیم منیمی صاحب سے بہتر کوئی شخصیت ہمیں نظر نہیں آئی، کیونکہ پروفیسر سید شاہ شمیم الدین منیمی صاحب ایک خانقاہ کے سجادہ نشین بھی ہیں، ایک خانقاہی شہزادے بھی ہیں، اور اسی ساتھ میں یونیورسٹی سے بھی تعلق ہے، چونکہ پروفیسر آپ ہیں، اور دوسرا یہ کہ علماء کے طبقے میں پروفیسر سید شاہ شمیم الدین منیمی صاحب کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور آپ کو حوالے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور تصوف کی ایک چلتی پھرتی تصویر ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال تو استقبال کرنے کے ساتھ میں یہ ہے، حضرت سب سے پہلے جو ہمارا موضوع ہے آج کا، سانحہ کربلا کا ذمہ دار کون، اس پر گفتگو ارشاد فرمائیے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر اظہار خیال کا موقع دیا۔ میں حاضر ہوں، اور اس گفتگو کا آغاز یوں کیا جائے کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ سانحہ اس قابل ہے کہ اس کے ذمہ دار کو تلاش کیا جائے؟ اگر یہ سانحہ اس قابل ہے تب تو تلاش ہونی چاہیے، اور اگر یہ سانحہ اس قابل ہی نہیں ہے تو پھر اس سے بچنے کی جی کوشش کیوں کی جا رہی ہے، اور بچانے کی کوشش جی کیوں کی جا رہی ہے؟ اتنے جی دنوں سے، یعنی لگ بھگ 1400 سال گزر گئے۔ ان 1400 برسوں میں اس واقعے کے ساتھ عجیب عجیب معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایک معاملہ تو وہ ہے جو خالص سیاسی ہے، اور بنو امیہ اور بنو جی امیہ کے حامیوں کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو چاہیں گے کہ اس واقعے کو نسیم منسیہ کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور اس کی کوشش بھی انہوں نے کی۔ اس کوشش کو انہوں نے فوجی سطح پر بھی، علمی سطح پر بھی، اور دینی سطح پر بھی بھرپور کوشش کی کہ اس کو مٹا دیا جائے، اور کہیں نہ کہیں پر ان کو یہ یقین بھی تھا کہ ہم اس کو مٹا لیں گے، ہم اس کو برباد کر دیں گے، اور ہم اس کو لوگوں کو بھولنے کے لیے وہ سارے اسباب جٹا لیے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ یہ تاریخ میں زندہ رہا، یہ تفسیر میں زندہ رہا، یہ حدیث میں زندہ رہا، اور یہ لوگوں کے دلوں میں زندگی اس کو ملتی رہی۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں انسانی کوششیں بے بس ہو گئیں، اور قدرت کی جانب سے اس واقعے کو، اس خون کے قطرے کو گویا سوکھنے نہیں دیا گیا۔ اور اسی لیے اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک طبقہ، مٹھی ہی بھر لوگوں کا صحیح، وہ اس بات کی جی کوشش کرتا ہے کہ یزید کو اس سے بچا دیں، کسی اور نام کو پیش کر دیں۔ تو بھائی یزید کو بچانے کی کیا ضرورت واقع ہو گئی؟ اگر یہ واقعہ اس لائق ہی نہیں ہے تو پھر کسی کو بچانا کیا؟ دوسرے یہ کہ اگر یہ واقعہ اس لائق ہے تو اس کی ذمہ داری کہاں تک جائے گی، اور اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ تیسرا سوال یہ کہ حضرت امام حسین کا قتل، کیا ان کی شہادت کسی عام آدمی کی شہادت کے جیسی ہے، کسی ایک عام آدمی کے قتل کے جیسا ہے؟ یہ جنگ، کیا یہ صرف سیاسی جنگ ہے،
اور سیاست میں پیش قدمی کرنے کے نتیجے میں اس جنگ کو لڑا گیا اور سرکوبی اور قتل کی کوشش کی گئی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور اس اہم سوال کو عام طور پر وہ لوگ برگلاتے ہیں جو زیادہ قرآن و سنت کا حوالہ دیتے ہیں۔ قرآن سنت اس کا حوالہ دے کر اس واقعے سے توجہ ہٹانے والے، افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی شخصیت کی معرفت کے لیے تاریخ کے صفحات الٹتے ہیں اور تاریخ کے حوالے دیتے ہیں، قرآن و سنت کا حوالہ نہیں دیتے۔ جبکہ پہلی بات جو طے کرنی ہے کہ حضرت امام حسین کی شخصیت بحیثیت دین کیا ہے، بحیثیت اسلام کیا ہے، بحیثیت شریعت کیا ہے، پہلے یہ طے ہو جائے۔ اس کے بعد ان کی شہادت، قاتل، اس کا ذمہ دار، اس کے اثرات، دین سے اس کا تعلق، دین کے تناظر میں اس کی اہمیت، یہ تو بعد میں طے ہو۔ پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کہ حضرت امام حسین کی حیثیت دینی تناظر میں کچھ ہے یا نہیں ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اور اسی لیے اس گفتگو کو ہم لوگ سمیٹیں گے اس طرح کہ پہلے اہل بیت کا کوئی دینی مقام ہے کہ نہیں، اہل بیت کو اسلام کس تناظر میں دیکھتا ہے، اور کیا قرآن کی آیات صریحاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آل کی جانب امت کو کچھ ہدایات دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور تقریرات میں اہل بیت سے متعلق واضح اشارے تواتر کے ساتھ موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ طے ہو جائے تو پھر آگے ذمہ داری طے ہوگی، ورنہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ان کو مار ڈالا جاتا ہے، اب ان کا ذمہ دار کون ہے، اس کو طے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے میری ابتدائی گفتگو۔ جی حضرت، بہت اہم اور بنیادی باتیں آپ نے ارشاد فرما دی، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی آپ نے گفتگو میں فرمایا کہ جو لوگ بہت زیادہ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں وہ امام علی مقام کی شہادت کو تاریخ سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں، اور بڑی بنیادی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ اہل بیت کا جو مقام ہے، جو قرآن مجید نے بیان کیا، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل موجود ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ میں، تو جب اس سے جوڑ کر کے دیکھا جائے گا تبھی شہادت کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ تو ایک حضرت کچھ بنیادی گفتگو آپ اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اور خاص طور سے امام علی مقام کے حوالے سے، امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ان کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں تھی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سر شہادتین میں باضابطہ اس کا تذکرہ کیا، اور تمام ائمہ محدثین نے اس کا بڑا تفصیلی تذکرہ کیا ہے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی شہادت عام مسلمانوں کی شہادت جیسی ہے، بلکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ ان کی شہادت کا مقام کیا ہے، اور یہ جو شہادت ہے اس کا امت میں مرتبہ کیا ہے۔ جی، اور اس سلسلے میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نبی، ہمارا آقا و مولا حضور سرور کائنات سید کل صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر، پوری دنیائے انسانیت پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آنے والے خطرات اور آنے والے معاملات سے انسانوں کو متنبع کیا۔ اس میں قیامت ہے، وہ قیامت جس کا وقت اللہ رب العزت نے متعین فرما دیا ہے، اور وہ اپنے متعین وقت پر آئے گی، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح وہ سارے فتنے جو آنے والے دنوں میں پیدا ہونے والے ہیں، وہ اس سچے نبی نے بار بار خطاب کر کے، وضاحت کر کے، علامات بیان کر کے بیان فرما دیے، اس پر ساری دنیا ایمان رکھتی ہے۔ غضب کی بات یہ ہے کہ اسی نبی نے، کمال کی بات یہ ہے کہ اسی نبی نے اہل بیت پر غیر معمولی زور کے ساتھ اپنی باتیں کہیں۔ اگر یہ واقعات نہ ہوتے جو اہل بیت سے وابستہ ہیں، تب تو ایک سوال اٹھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے اہل بیت کا تذکرہ کیوں کیا؟ یا تو اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ہر شخص کی یہ فطری جبلت ہے کہ وہ اپنے آل و اولاد سے محبت کرتا ہے، آل و اولاد کو پسند کرتا ہے، اہل بیت کو پسند فرماتا ہے، شاید اس لیے کی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے بعد جو حالات دنیا میں پیدا ہوئے، اس نے چیخ چیخ کر یہ کہہ دیا کہ یہ سچا نبی اپنے اہل بیت کے حوالے سے بھی سچا ہے کہ اس نے جس طرف توجہ دلائی تھی وہ حرف بحرف پورے کمال کے ساتھ، پوری تصریح کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ، پورے روز روشن کی تابانی کے ساتھ سامنے آئے، اور یہ سمجھ میں آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ باتیں بار بار تکرار کے ساتھ، تواتر کے ساتھ بیان کی تھی۔ ایک اور بات بڑی قابل توجہ ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان کی، قیامت پر ایمان کی بات کہی، وہیں قیامت سے دوچار ہونے والوں کو علاج بھی سکھایا، اس کا طریقہ بھی بتایا کہ وہ کون سی راہ صداقت ہے، وہ کون سی راہ ایمان ہے، وہ کون سا طریقہ تقوی و پرہیزگاری، خوف و خشیت الہی ہے جو تم کو قیامت سے سامنا کرنے میں مددگار ہوگا، کیسے تم قیامت کی ہولناکی سے بچو گے، کیسے تم قبر کے عذاب سے بچو گے، کیسے تم اللہ کی پکڑ سے بچو گے، اس کے لیے تم کیا کیا کرو کہ اللہ کی خشیت تمہارے اندر جلوہ فرماؤ۔ ٹھیک اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کا حکم دیا، اہل بیت سے محبت کر کے دکھایا، اور اہل بیت کی محبت کا انتظام فرمایا۔ اس انتظام میں سب سے زیادہ جلی وہ موقع ہے جو بظاہر اہل بیت سے وابستہ نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت، نگاہ وحی اس چیز کو دیکھ رہی تھی، اور اسی لیے اس موقع پر بھی اہل بیت کو سامنے لا دیا۔ میرا اشارہ اس آیت کریمہ پر ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ صاف ستھری آیت ہے، اور پتہ نہیں وہ کون سی حکمت الہیہ تھی جس نے درود کے صیغے نہیں سکھائے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی نبی کی طرف بھیجا، اور نبی سے یہ پوچھنے پر صحابہ کو مجبور کیا کہ وہ پوچھیں کہ یا رسول اللہ یہ جو حکم صریح ہے اس پر عمل ہم کیسے کریں، اور آپ پر درود بھیجنے کا طریقہ، انداز، آہنگ ہی نہیں الفاظ کیا ہو، وہ کیسے ہم بھیجیں، کیا طریقہ کار ہوگا۔ اور الحمدللہ باوجود اس کے کہ جعلی، ضعیف اور موضوع روایات سے کوشش کی گئی کہ بہت ساری چیزوں کو پردے میں ڈال دیا جائے یا نئی چیزیں سامنے لا دی جائیں، درود پاک اور صلاۃ و سلام سے متعلق جو احادیث ہیں اس میں غضب کا ایک موجز بیانی ہے کہ اب تک جتنی روایات حضور کے صیغہ سکھانے کی ہیں درود کے، ان سب میں بالالتزام یہ بات موجود ہے کہ حضور نے سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ جو صیغہ ہے جو حضور کا سکھایا ہوا ہے، اور جس پر تواتر سے بھی آگے کوئی چیز اگر اصطلاح ہو جس کو ہم تواتر سے بھی آگے کہہ سکے، یعنی کثرت سے صحابہ نے صیغہ پوچھا اور حضور نے جس کو صیغہ سکھایا بغیر آل محمد کے تذکرے کے نہیں سکھایا۔ اس سے سب سے بڑی بات جو سمجھ میں آئی کہ نبی نے آنے والے دنوں میں اہل بیت کے ساتھ معاملات سے باخبر کیا، اہل بیت سے محبت کر کے سکھایا، اور ایک لگاتار ایک علاج بھی بتا دیا کہ تم کبھی اہل بیت سے جدا نہ ہو، اہل بیت سے وابستہ رہو۔ انتہا یہ کہ نماز میں بھی ارکان میں داخل ہے درود کا پڑھنا، اور وہ لوگ جو نماز میں ہی نہیں نماز سے باہر بھی رسول کے صیغے سے باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں، درود کے صیغوں کی تالیف
اور اس کی تضمین سے بھی گھبراتے ہیں وہ رسول کے سیغے کو ہی اپنا امام بنائیں، تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ رسول نے اہل بیت سے امت کے رشتے کو کس قدر مضبوط گرہ میں باندھا ہے، جس کو نہ کوئی کھول سکتا ہے نہ ہٹا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں دو جملے اور کہہ دوں، ایک تو یہ کہ آیت مباہلہ ہے، آیت مودت ہے، پھر آپ دیکھیں گے آیت تطہیر ہے، پھر آیت لعنت ہے۔ ان چاروں موقعوں پر جس انداز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے اپنے حبیب اور ان کے اہل بیت سے امت کے تعلق، بندگان خدا کے تعلق، انسانیت کے تعلق، اسلام کے تعلق، قرآن و سنت کے تعلق کو منجلی کیا ہے، متجلہ کیا ہے، واضح کیا ہے، روز روشن کی طرح عیا کیا ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی کہہ سکتا کہ اہل بیت سے جو تعلق ہے وہ کیا آکسیلری ورب ہے؟ کیا وہ سہایک کریا ہے کہ جس کے بغیر، حالانکہ سہایک کریا کے بغیر بھی جملہ مکمل نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ اہل بیت سے تعلق رکھو نہ رکھو دینداری پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ شاید دین کو سمجھ ہی نہیں پایا ہے، اسی لیے ایسی بات ہے۔ صحیح ہے۔ تو حضرت آپ نے بڑی بنیادی باتیں ارشاد فرمائی اس حوالے سے۔ قرآن مجید میں آیت مباہلہ ہے، آیت تطہیر ہے، یا اس کے علاوہ اجر رسالت کی جو بات قرآن مجید میں کی گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان تمام آیتوں سے اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام حالات معاملات کی خبر دے دی ہے، اور اسی حوالے سے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی بھی خبر دی تھی رسول پاک نے، وہ حالات وہ زمانہ کیسا ہوگا اس کے حوالے سے بھی رسول پاک نے خبریں ارشاد فرمائی تھیں۔ اور جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پناہ مانگا کرتے تھے، میں چاہتا ہوں حضرت اس کا بھی تذکرہ ہو جائے تاکہ وہ پس منظر جو ہے شہادت امام علی مقام کا وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے، تاریخی اعتبار سے بھی اور رسول پاک کی احادیث کے اعتبار سے بھی۔ جی ہاں، یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، یا پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعلق جو حدیثیں تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، اور جن اقوال کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم 1400 برس کے بعد قرآن و سنت کو نئے نظر سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ خود صحابہ میں ایک بڑی واضح جماعت موجود ہے جن کے اقوال ہم تک پہنچے ہیں، کچھ کے اقوال ہم تک نہیں پہنچے۔ یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ آج اہل بیت کے حوالے سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں وہ خود کئی کربلا جھیل کے پہنچی ہیں۔ آسان نہیں تھا ان اطلاعات کو ریکارڈ کر لینا، محفوظ کر لینا، اور امت کے لیے اس کو ترسیل اور ابلاغ کے عمل سے گزار دینا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت سے دشمنی کے سیاسی مناظر اس قدر طویل اور اس قدر ہیبت ناک ہے کہ ان چیزوں کا باقی رہنا آسان نہیں تھا۔ پھر بھی جو چیزیں بچ گئیں وہ بالکل امام زین العابدین کی طرح ہے کہ کربلا میں جو بچا وہ یا تو بیمار تھا یا پھر اس لائق ہی نہیں تھا کہ جنگ کر پاتا۔ تو اطلاعات بھی امام زین العابدین کی مانند ہیں، اتنی ہی نہیں تھی، بہت تھی۔ 72 تو کربلا میں شہید ہو گئے۔ اسی طرح ان واقعات کو ریکارڈ کرنے، محفوظ کرنے، امت تک پہنچانے میں بھی کئی کربلا گزرا ہے۔ اب جو واقعات سامنے ہیں، ابھی حضرت ابو ہریرہ کا ذکر آپ نے کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر میں نے کیا، میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف فرما ہے، حج کی ہمہ ہمی ہے، حجاج آ رہے ہیں، معتمرین آ رہے ہیں، ان میں سے ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کی وقی شخصیت کو پیش نظر رکھ کر ان کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے حالت احرام میں مچھر مارنے کا ایک معاملہ ہو گیا ہے،
تو یہ مچھر کے خون کا جو میرے ساتھ معاملہ ہو گیا کہ مچھر کا خون بہ گیا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس خون کا کیا حکم ہے، مچھر مار دینے کے سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اب یہ بڑی نازک بات ہے، بہت قابل غور حدیث ہے یہ، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شریعت کس چیز کا نام ہے اور کس چیز کو شریعت بنا دیا گیا، اس پر توجہ رکھیے گا تو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو جواب دینا ہے۔ آج کسی دارالفتہ میں آپ یہ سوال لکھ کے بھیج دیجئے، فوراً جواب آ جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کوئی صدقے کی بات کہے گا، کوئی دم کی بات کہے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ذرا غور فرمائیے کہ ایک اجل صحابی کا نہایت معتبر صاحبزادہ اس سوال کو اس طرح نہیں لیتا جس طرح دنیا کا کوئی مفتی لے گا، اور پوچھتا ہے پہلے کہ تم کہاں کے ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ اور جب وہ پوچھنے والا سائل کہتا ہے کہ میں عراق سے ہوں، میرا عراق سے رشتہ ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا تیور بدل جاتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے رسول اللہ کی اولاد کو، فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو قتل کر ڈالا، اور مچھر کے مار دینے کا مسئلہ پوچھ رہے ہو۔ یہ لینڈ مارک سنگ میل واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اس 1400 برس میں شریعت کس کو کہا گیا ہے؟ شریعت الگ ہے، اہل بیت کا تذکرہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، جن پر کوئی روافظ کا الزام نہیں لگا سکتا ہے، شیعت کا الزام نہیں لگا سکتا ہے کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قتل حسین وہ معاملہ نہیں ہے جس کو تم کنارے کر دو اور شریعت کے نکات پوچھو، شریعت کی باریکیاں جانو، اور شریعت کے تم بڑے محافظ بن کے اور شریعت کا لبادہ اوڑھ کے سامنے آ جاؤ۔ اگر لبادہ شریعت تم نے اوڑھا ہے، اگر تم نے کج کلاه شریعت پہنی ہے، اگر تم جبہ و دستار شریعت کے ساتھ آئے ہو، تمہارے اندر خوشبو شریعت محسوس کر رہے ہیں لوگ، تو یہ معتبر تب ہوگی جب پہلے یہ بتاؤ کہ تم اہل بیت کے کتنے وفادار ہو۔ اور اگر تم اہل بیت کے وفادار نہیں ہو تو یاد رکھو، تمہاری شریعت اور تمہاری شریعت کا مسئلہ پوچھنا سب شریعت کے ساتھ مذاق ہے، شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رہنی چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسا عظیم و جلیل صحابی ایک عام حکم لگا رہا ہے عراقیوں پر، ایک عام بات کہہ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس شخص کا نام بھی روایت میں موجود نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عراق کا نام سنتے ہی ایسا کیوں کہا؟ اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ صحابہ کی جو اس وقت موجود تھے، اس کیفیت کی ترسیل میں ظالم حکومت آڑ بنی ہے۔ اگر یہ ظالم حکومت نہ ہوتی تو ہم صحابہ کے ان اقوال سے رو برو ہوتے جو حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد خود صحابہ کے درمیان نمودار ہوئے، اور صحابہ اس اثرات سے مغلوب ہو کر جو بولے وہ ہم تک پہنچتا۔ یہ ایک نمائندہ مشتعل خروارے ایک واقعہ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا جلیل القدر صحابی کس قدر ریاکٹ کر رہا ہے شہادت امام حسین پر۔ شاید اتنا ریاکشن دنیا میں کسی کا آپ کو نہیں ملے گا جتنا حضرت عبداللہ ابن عمر کا ملا، اور اس سے یہ پتا چل گیا کہ شریعت کا سائل وہی ہوگا جو پہلے اللہ کے رسول اور رسول کے اہل بیت سے اپنی وفاداری کی سند دے دے، تب اسے یہ حق ہے کہ شریعت کی شین کے 3 نقطوں میں سے ایک نقطے کے بارے میں بھی کوئی سوال کرے۔ واہ 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 واہ، بہت 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 خوبصورت بات اور بڑی بنیادی بات اور بڑی پرمغز بات آپ نے ارشاد فرمائی حضرت، اور واقعی اس سے لوگوں کے دل بھی کھلیں گے، اور صحابہ کرام کا جو اہل بیت کرام کے حوالے سے رویہ ہے اور ان کا جو معاملہ ہے اور ان کے جو جذبات ہیں اس واقعے سے، وہ بھی بڑے صاف طور سے واضح ہوتے ہیں۔ بنیادی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔
حضرت جس طرح سے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وہ حکومت کے حوالے سے جو رسول پاک نے ارشاد فرمائی تھی باتیں، اور حضرت ام سلمہ کو بھی رسول اللہ نے مٹی وہ دی تھی جو جبریل امین نے ان کو لا کر کے دی تھی، اور پھر یہ تمام چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، پھر حکومت کے بارے میں رسول اللہ کی خبر ہے، اور پھر یہ حکومت بھی قائم ہو جاتی ہے، اور حکومت قائم ہونے کے بعد میں جو ایک فرمان جاری کیا جاتا ہے کہ جی ان لوگوں سے بیعت لینی ہے، جس میں حضرت امام علی مقام کا نام تھا، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن عباس، کچھ لوگوں کو نامزد کر کے کہا گیا تھا کہ جی ان لوگوں سے تو خاص طور سے بیعت نہ لینی ہے، بیعت لینی ہے، اور بیعت نہ ہونے کے سلے میں جو ہے ان لوگوں کے ساتھ میں زیادتیاں بھی کرنی ہے۔ تو یہ فرمان کہاں سے جاری ہوا تھا، کس نے جاری کیا تھا، یہ تمام چیزیں بھی ذرا تفصیل کے ساتھ میں ارشاد فرما دیں حضرت، کیونکہ اس دور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ امام علی مقام کی شہادت میں اس کی شمولیت نہیں تھی، وہ تو عبید اللہ ابن زیاد کا کارنامہ ہے جو بھی اس نے کیا، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں حضرت۔ جی، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو اصول اہل اسلام کے درمیان خلافت کے انعقاد کے لیے عمل صحابہ سے قائم ہو گئے تھے، اس کی آخری کڑی کیسے ختم ہو رہی ہے، یہ اس کی آخری کڑی ہے۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام کے بعد خلافت راشدہ کے انعقاد میں جن اصولوں کو عملاً سامنے رکھا گیا، یہ اس کی آخری نظیر ہے، بجھتی ہوئی شمع ہے، کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 5 لوگ، ان 5 لوگوں کی کیا اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے ان کی، ان کے انعقاد کے لیے۔ اگر واقع کربلا نہ ہوتا تو شاید اس واقعے کو بھی پتہ نہیں کہاں کھپا دیا جاتا، اور پھر یہ کافی ہوتا کہ کوئی خلیفہ اپنے بعد کسی کو ولیعہد بنا دے، پھر کسی کو اس پر اعتراض کا کیا حق پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ جب خلافت کی اتباع، خلافت کی پیروی اور خلافت کے حکم کو ماننا ہی اسلام ہے، تو یہ تو خلیفہ کا حکم ہے کہ میرا ولیعہد ہے، ہم نے اس کو اپنا جانشین بنا دیا ہے، اور خلافت کے حکم کی حکم عدولی معاذ اللہ اگر دین کے خلاف ہے تب تو پھر کوئی بات ہی نہیں رہتی۔ حضرت امام حسین سے خلافت کی بیعت لینے کی جو کوشش کی گئی اور جن حضرات سے کی گئی، یہ کوشش یہ بتا رہی ہے کہ کوئی بھی خلیفہ اس وقت تک خلیفہ بننے کی جرأت کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ خواص صحابہ اس کے ہاتھ پر ایمان نہ لے آئیں۔ وہ ارباب حل و عقد جو پوری دنیا اسلام میں اس حوالے سے جانے جاتے تھے کہ آج کی تاریخ میں یہ وہ ہیں جو ان خواص میں سے ہیں کہ جن خواص کے بیعت کے بغیر کسی خلافت کے انعقاد کا سوال نہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کی خلافت کے سلسلے میں جو جو اقدامات کیے گئے گورنروں کے ذریعے، ان گورنروں نے یہ طے کر دیا تھا کہ خلافت کے خلاف بولنا جرم، گناہ نہیں بلکہ معصیت ہے اسلام کی نگاہ میں، اور اس کی سزا دی جائے گی جو معصیت کرے گا۔ آج بھی جو لوگ خلافت کے حوالے سے یہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ اگر اس اصول کو اسلام بنا دیا جائے تو پھر قبل اسلام اور ما بعد اسلام جو بادشاہت کا تصور دنیا میں موجود ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک تصور ہے کہ بادشاہ کے اندر بھگوان واس کرتا ہے، کنگشپ جو ہے اسی کے اندر لارڈشپ رہتی ہے، راجا کا حکم نہ ماننا، خدا کا حکم نہ ماننا، معاذ اللہ۔ یہ کہاں سے اسلام میں داخل ہوا، اور وہ اسلام کہاں چلا گیا جہاں حضرت عمر کے قدرے لامبے کرتے کو پکڑ کر ایک عام شہری خاتون، ایک عام مدینے کی خاتون پکڑ کر پوچھ دیتی ہے کہ اتنا لمبا کرتا امیر المومنین آپ کا کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ جو کپڑے تقسیم ہوئے ہیں ان کپڑوں میں تو اتنا لمبا کرتا ممکن نہیں ہے، آپ کا کرتا اتنا لمبا کیسے ہو گیا؟ یہ سوال پوچھنے کی جرأت دینے والی خلافت حضرت امام حسین کے زمانے تک کہاں غائب ہو گئی؟ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور بڑا قابل غور مسئلہ ہے
کہ اس پر کبھی توجہ ہوگی یا نہیں، یا پھر سب کچھ صحیح مان کر کے بس ہم لوگ تاریخ کے صفحات الٹتے رہیں گے اور کہیں گے کہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں یہاں تو یہ ہے، آپ ویسے کہہ رہے ہیں یہاں تو یہ ہے۔ اسی لیے میں پھر پلٹانا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کو تاریخ کے حوالے سے کبھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ تاریخوں میں تضاد ملے گا، تاریخوں میں وہ چیزیں ملیں گی جس پر آپ یقین کرنے کی کوشش کریں گے تو تاریخ کے ثقہ ہونے کے جو عوامل ہیں وہ غائب ملیں گے۔ اسی لیے اگر آپ کو واقع کربلا کو سمجھنا ہے تو پہلے قرآن و سنت، عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے عمل جو ہم تک پہنچے ہیں، ان کی روشنی میں اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور تب آگے بڑھا جائے کہ کیا معاملہ ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ جو خلافت شروع ہوتی ہے دینی عظمت کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی سند کے ساتھ، اس خلافت کا ایک دن یہ حشر ہو جاتا ہے کہ جو صحابی نہیں ہے وہ صحابی کے مقابلے میں اپنی خلافت کی ساز بازی نہیں، سانٹھ گانٹھی نہیں، بلکہ اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے صحابہ کو تحقیق کرنے میں کوئی کمی محسوس نہیں کر رہا ہے۔ یہ المیہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کو بھی خاص طور پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں ان کی خلافت کے انعقاد کے لیے جو اصول و ضوابط ہمارے اکابر نے طے کیے، وہ اکابر کے طے کیے ہوئے قیود اور حدود یہاں آ کر کہاں چلے گئے؟ ان قیود و حدود کا کیا ہوگا؟ کیا ہم جب چاہیں گے ان قیود و حدود کو لائیں گے اور جب چاہیں گے ان قیود و حدود کو ہٹا دیں گے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، بہت اہم بات ہے، اور اسی کو سمجھنا واقع کربلا کو سمجھنا ہے۔ واقع کربلا یہ نہیں ہے کہ کس نے گردن کاٹی، کون تیر چلا رہا تھا، کتنے لوگ شہید ہوئے، ادھر سے لشکر کتنا تھا، ایک آدمی کہے 22,000، دوسرا آدمی کہے کہ نہیں 2200 تھے، ایک آدمی کہے کہ فجر کے وقت جنگ شروع ہوئی تھی اور ظہر کے ڈھلتے ڈھلتے جنگ ختم ہوئی تھی، اور کوئی کہے نہیں ایک اونٹ ذبح کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے کھال اتارتے اتارتے تو سارا معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ بحث کا مدعا نہیں ہے۔ بحث کا مدعا یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شہادت ہے یا نہیں؟ امام حسین کی شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیے ہوئے دین کے معیار کی شہادت ہے یا نہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں کہ نام بدلتے رہتے ہیں؟ یہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں یہ، صاف صاف کہیے کہ ہاں بھائی فلاں نے شہید کرایا۔ اگر امام حسین کی کوئی حیثیت دینی اور شرعی اعتبار سے نہیں ہے تو پھر اتنی وحشت کس بات کی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا نام، دوسرے کے بعد تیسرا نام، اور سب مل کے کھڑے ہو گئے کہ نہ وہ نہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کی تو مرضی ہی نہیں تھی، وہ تو افسوس میں ڈوبا ہوا تھا، وہ تو غمگین تھا۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ بالکل حضرت، اور یہ بڑی اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ لوگوں کو اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ جو نظام خلافت تھا جو رسول اللہ نے نافذ کیا تھا اور خلافت راشدہ تک چلتا رہا، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر اس خلافت کا اختتام ہوتا ہے، پھر ملوکیت شروع ہوتی ہے رسول پاک کی حدیث کے مطابق جس طرح سے ہمیں ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں ہمیں ایک دور دکھائی دیتا ہے، پھر خلافت کا جو نظام ہے وہ پورا تبدیل ہو گیا ملوکیت میں، اور پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جن بنیادوں پر اس کی بیعت کا انکار کیا ہے ان بنیادوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر حضرت امام علی مقام کی جو نفرت تھی یزید سے، یزیدیت سے، وہ اس بنیاد پر تھی کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام قائم کیا تھا اس نظام میں تبادلے کر دیے گئے تھے اور اس نظام میں بڑی ساری تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں، بلکہ پورا فرعونی نظام اسلام کے نظام کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دیا تھا۔ تو امام علی مقام یا صحابہ کرام جن کے نام بھی لیے گئے تھے ان تمام لوگوں کو کی جو مخالفت کی بنیادی وجہ تھی وہ یہی تھی۔ تو حضرت اب جس طرح سے آج کے دور میں یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، تمام واقعات کربلا کو جھٹلانے کی ایک کوشش ہے،
اور لوگ بڑے دم خم کے ساتھ میں یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی حصے داری نہیں تھی، اس نے نہیں کہا تھا، یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ صرف ابھی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کربلا کے واقعے کے حوالے سے، امام علی مقام کے سجدے کے حوالے سے، امام حسین علیہ السلام کی اس نماز کے حوالے سے، یا پھر محرم میں شادی کے حوالے سے، یہ ایک سلسلہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے لگاتار۔ اور پھر کبھی کوئی کچھ بات کر دیتا ہے جناب سیدہ کائنات کے حوالے سے، کبھی امام علی مقام کے سجدے کے حوالے سے، اور اب یہ واقعہ کربلا کے حوالے سے جھوٹ کی ایک بات کہی جا رہی ہے۔ تو یہ جو تمام چیزیں آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں، اور اس کے حوالے سے امت کو کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ بڑا اہم سوال آپ نے کیا۔ کئی باتیں ہیں جن کو آپ کے جواب کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ جی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو معیار دیا رضی اللہ تعالی عنہما، کوئی ایسا نہیں تھا یا کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ بیعت کا ڈھکوسلا کرنے والے، یہ بیعت کی رسم پوری کرنے والے، یہ بیعت کے حوالے سے خانہ پوری کرنے والے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ شریعت کے بہت بڑے پہرے دار ہیں کہ یہ بیعت کو مذاق بنا رہے ہیں؟ بیعت کیسی کہیں ایسے لی جاتی ہے کہ جھوپڑی جھوپڑی آدمی بھیج دیا جائے؟ ارے یہ تو سو کالڈ جمہوریت میں بھی نہیں ہوتا کہ بیلٹ کا بکسا لے کے گلے میں لٹکا کے ایک سرکاری عہدیدار آپ کے دروازے پر آئے اور کہے کہ آئیے نا، جس کو آپ پسند کیجئے آئیے، اس میں ووٹ دے دیجئے، اس میں مدد کر دیجئے، ڈال دیجئے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیعت اس کی جائے گی جس کی بیعت کرنے کو ہم چل کے جائیں، ہم جا کے بیعت کریں گے، ہم جس کو صحیح سمجھتے ہیں اس کی بیعت کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ یہ بیعت کا بنیادی تصور ہی برباد کر دیا گیا کہ آرڈیننس آ رہا، ان سے بیعت لو، ان سے بیعت لو، ان کی بھی بیعت لے لو، ان کی بھی بیعت لے لو۔ یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوگا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جیسا کہ آپ نے عرض کیا، ہم جان رہے ہیں کہ خوارج کا اور ناسبیت کا جو عروج ہوا تھا، عام طور پر خوارج مانا جاتا ہے ان لوگوں کو جو حضرت علی کا انکار کرتے ہیں۔ بنیادی تعریف یہی ہے کہ وہ طبقہ جس نے حضرت علی کے انکار سے اپنی پہچان بنائی اور اپنا علم، جو فکری علم کھڑا کیا، وہ تھا بغض علی۔ اور جب اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خوارج گئے کہاں؟ یہ ناسبی دنیا سے کہاں غائب ہو گئے؟ شد و مت کے ساتھ ایک الزام لگایا جاتا ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ روافظ ہیں، یہ رافضی ہیں۔ چلیے، روافظ تو ہیں دنیا میں موجود، آپ پہچان بھی لیا ان کو، اور اگر آپ کے قول پر اطمینان ہو جائے تو آپ ہی کے کہنے کے مطابق روافظ موجود ہیں۔ خوارج کہاں گئے؟ مر گئے، غائب ہو گئے، لاپتہ ہو گئے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ یہ خوارج پتہ نہیں کون سا لبادہ اوڑھ کر کہاں گھسے۔ میں ایک مثال دکھاتا ہوں آپ کو، ذرا دیکھیے، تاریخ میں ایک مثال موجود ہے۔ آپ جب بھی شمر کا تذکرہ پڑھیں گے، تاریخ کی جو بھی کتاب نکال کے دیکھ لیجئے، اسماء الرجال کی کتابیں نکال کے دیکھ لیجئے کہ یہ شمر جس کا نام قاتلین امام حسین علیہ السلام میں لیا جاتا ہے، یہ شمر تھا کون؟ تو جب شمر کی طرف آپ تحقیق کی رفتار کو بڑھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جنگ صفین میں حضرت مولا علی کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد جب حکم کا مسئلہ ہوا تو یہ مولا علی کا ساتھ چھوڑ کر خوارج کی دوستی میں شامل ہو گیا۔ چلیے بھائی، خارجی ہو گیا، اس نے حضرت علی سے دشمنی کر لی، ساتھ چھوڑ دیا، اہل بیت سے متنفر ہو گیا، یہ سب بات سمجھ میں آئی۔ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ خوارج وہ تھے جو حضرت علی سے تو دشمنی کرتے ہی تھے، امیر معاویہ سے بھی دشمنی کرتے تھے۔ لیکن ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ شمر اگر خارجی تھا تو یہ کربلا میں یزید کے ساتھ کیسے ہو گیا، اور اس نے امام حسین کے قتل میں کلیدی رول کیسے ادا کیا؟ اگر یہ خوارج کے ساتھ چلا گیا تھا تو یہ کب بنو امیہ کے
मुकर्रबीन में शामिल हुआ। ये बड़ा अहम नुक्ता है, ये बहुत अहम बात है और इस पर मजीद तहकीक होनी चाहिए। इसी तहकीक को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि आजकल अहले सुन्नत वल जमात में ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं से ऐसी बोली बोल रहे हैं जो खोए हुए खवारिज को पता लगाने में सुराग की हैसियत रखते हैं। तो ये बहुत गौर से देखने की जरूरत है कि ये नासिबी कहां छिपे हुए थे कि अब अहले सुन्नत के अंदर धीरे धीरे कहीं कहीं गर्दन उठाते हैं, फिर गर्दन झुकाकर गायब हो जाते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है और इसकी तलाश होनी चाहिए। और ये खवारिज और ये नासिबी बुग़्ज़े अहले बैत से भरे हुए हैं और इनकी हमेशा कोशिश होती है वाकयात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना, वाकयात के साथ कुछ ऐसा करना जैसा वहां आपने देखा कि मौला अली सामने मौजूद है, हिकम की बात हो रही है और हजरत अली पहले तो हिकम पर राजी नहीं, उसके बाद आप जानते हैं कि हिकम से पहले कुरान को नेज़े पर उठाने के सिलसिले में हजरत अली ने अपनी उस निगाहे नूर से ये बात कह दी थी कि चालबाजी है, इखलास नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं है। कुरान को उठाने वाला दरअसल कुरान की अजमत को हमारे और उनके दरमियान वाज़े नहीं कर रहा है, बल्कि वो कुरान की ओट में अपने को छुपाना चाह रहा है। ये बात नहीं कबूल की गई और कुरान के हिकम होने पर जो कुछ भी किया गया ये दरअसल वो साजिश थी जो आज तक जारी है और आज भी वही काम किया जा रहा है कि वाकयात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाए, ऐसे ऐसे मामलात सामने लाए जाएं कि जिससे वाकया मुश्तबा हो जाए, शख्सियत मुश्तबा हो जाए, घटना मुश्तबा हो जाए। अब एक तबका और खड़ा हो गया, उसने तो और कह दिया कि तो एक हादसा है, इंसिडेंट है, हो गया, है ना। यानी इसको ये कहने की कोशिश की गई कि ये आमदन कत्ल नहीं है, नियतन कत्ल नहीं है, इसकी तैयार 22,000 का लश्कर, चलिए 2200 आदमी का लश्कर, चलिए एक आदमी कातिली मान लिया जाए कि करबला में कोई नहीं था, एक ही आदमी आया था, वो कत्ल करके चला गया, तो वो कत्ल करने वाला भी नीयत कत्ल की रखता था कि नहीं? ये तो अजीब बात है कि इंसिडेंट हो गया। हम जानते हैं कि ये दुनिया का कानून है जो किसी हमलावर को ये कह के कत्ल के बराबर करार दे देता है कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर था, मर्डर हुआ हो या ना हुआ, यानी जिसमें मर्डर नहीं हुआ उसको भी अटेम्प्ट टू मर्डर कहा जाता है। यहां जो मर्डर हो गया उस मर्डर के बारे में कहा जा रहा है कि ये तो हादसा है और घटना घट गई और ये हो गया। ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये जो लोग हैं अगर अपने को मौर्रिख कह लें तो मुझे कोई शिकायत नहीं, ये अपने को तारीखदां कह लें मुझे कोई शिकायत नहीं, ये अगर हिस्ट्री के एनालिसिस करने वाले हैं मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर ये कुरान और सुन्नत के हवाले से आ रहे हैं तो जरा एक मामूली सी बात हम मामूली लोगों को समझ में आ रही है, इन सो कॉल्ड गैर मामूलियों को क्यों नहीं समझ में आती कि अल्लाह ताला ने इसके बारे में वाज़ेह कह दिया है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, उन पर अल्लाह और रसूल की अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत है, उनके लिए अज़ाब मुहीन है। मेरे समझ में ये बात नहीं आती है कि यजीद से इनकी कौन सी रिश्तेदारी है कि यजीद पर जब हुक्म लगने लगता है, चाहे वो हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल का हुक्म लगे या खवास की एक बड़ी तादाद का हुक्म लगे, तो इनको तो अजियत होने लगती है और हजरत इमाम हुसैन के साथ ये सब कुछ हो गया, इनके कहने के मुताबिक ही हुआ हो, तो क्या वो अल्लाह और रसूल की अजियत का सबब नहीं है? और अगर अजियत का सबब है, जो यकीनन है, फितरतन है, दीनन है, शरीयतन है, तो फिर इस लानत से कौन बचेगा और कौन अपने आप को बचा के ले जाएगा, इसके बारे में भी गौर करना चाहिए। ये आखिरी में मैं एक बात अर्ज कर दूं कि हमेशा हर दौर में ये कोशिश हुई है कि इसको सियासी लड़ाई, इसको इख्तिदार की लड़ाई, इसको कुर्सी की लड़ाई, इसको एक हादसा,
اس کو ایک معمولی معاملہ بنا کے چھوڑ دیا جائے. ہمیں اس بات جی کی ہر وقت فکر رہتی ہے، اور تمام اکابر اہل سنت شروع سے لے کر آج جی تک وہی اکابر اہل سنت ہیں جو واقع کربلا کو دینی اینک سے دیکھتے ہیں، عقیدے کی تناظر میں دیکھتے ہیں، ایمان کے حوالے سے دیکھتے ہیں. جب تک لوگ ایمان کے جی حوالے سے دیکھتے رہیں گے وہ اہل سنت ہوں گے، اور جہاں کوئی ایمان سے ہٹ کر کسی اور تناظر میں دیکھے گا تو وہ یقیناً گمراہ ہوگا، فسق میں ہوگا، اور اس لعنت سے کہیں جی نہ کہیں اس کا شجرہ ملتا ہوگا جو اللہ اور رسول کو اذیت دینے کے بارے میں قرآن میں وعید کے طور پر نازل ہوئی. صحیح. تو ابھی جو کچھ حضرت نے فرمایا قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ارشاد فرمایا کہ جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ اللہ کا محبوب ہے، اور جو ان کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، اور جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے. تو اس طرح کی جو آیتیں ہیں، احادیث ہیں، وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، رسول پاک کے فرامین میں بھی موجود ہیں، اور تمام محدثین نے اس کو نقل کیا. اور بڑی بنیادی بات اور غلط فہمیوں کو دور کرنے والی بات منیمی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ جب آپ ایمان اور عقیدے سے ہٹ کر کے مورخین کے نظریے سے واقعات کو دیکھیں گے تو نتیجہ پھر وہی نکلے گا جو بدعقیدوں کا ایک نظریہ ہے کہ جی تاریخی واقعہ ہے یا کوئی حادثہ ہے یا پھر دو شہزادوں کی یا دو عربوں کی جنگ ہے، تو پھر اسی نتیجے پہ پہنچیں گے. اور شاید اس دور میں جو لوگ کربلا بیچ رہے ہیں یا کربلا پہ تقریریں کر رہے ہیں اور تقریریں کر کے پیسے کمانے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو وہ تمام لوگ شاید اسی نظریے سے کربلا کے واقعے کو پڑھ رہے ہیں اور اسی وجہ سے اس واقعے کو مشتبہ کرنے کی ایک کوشش ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب شخصیت مشکوک ہوتی ہے یا مشتبہ ہو جاتی ہے تو اہمیت بھی گھٹتی ہے، اور یہی خوارج کی بہت بڑی سازش ہے. جس طرح سے ابھی منیمی صاحب نے بیان فرمایا کہ یہ سر اٹھاتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ایک لیٹر پیڈ جاری کرتے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے جو ہے اس پہ توجہ نہیں دی اور ہم سے سبقت لسانی ہو گئی وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں، ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ پہلے ایک فتنہ پھیلانا ہے، فساد مچانا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ فتنہ اور فساد مچ جائے گا اس کے بعد میں ایک لیٹر پیڈ پہ اس طرح کے بیانات جاری ہوتے ہیں کہ جی ہم سے یہ غلطی ہو گئی اور ہم اس پر جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ ہے. اب وہ جانے کیوں ایسا کر رہے ہیں، لیکن منیمی صاحب نے بڑی بنیادی بات کہی کہ کہیں نہ کہیں اس رشتے کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج روافظ موجود ہیں تو خوارج بھی موجود ہیں، اور جن کا مشن ہی یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی عظمت کو اور ان کی فضیلت کو اور ان کے مرتبوں کو مشتبہ کرنا چاہتے ہیں. منیمی صاحب ایک آخری بات اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا کہ ظاہر سی بات ہے پورا واقعہ کربلا ہوا، واقعہ کربلا کے بعد میں ہمیں مدینہ شریف کے لوگوں کا بھی احتجاج اس یزیدیت کے خلاف اور یزیدی نظام کے خلاف دکھائی دیتا ہے، اور پھر مکہ کے لوگوں نے بھی اس یزیدیت کے خلاف احتجاج کیا، اور پھر اس احتجاج کو کے لیے یزید نے جو ریئیکٹ اس پر کیا ہے، مدینہ شریف کی بے حرمتی کی اور پھر مکۃ المکرمہ کی بے حرمتی کی، ان دونوں شہروں کی بے حرمتی کرنے کی بنیاد پر جو ہے مورخی علماء نے یا پھر فقہا نے جو اس پر اپنے اپنے بیانات دیے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اس معاملے کی جو سنگینی ہے وہ ذرا لوگوں کے سامنے رکھیے گا کہ ایک تو واقعہ کربلا ہے ہی اپنے آپ میں ایک ایسا سانحہ کے جس کو جو ہے نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا کسی بھی صورت میں. پھر اس کے بعد میں مدینہ شریف پر حملہ، مدینہ شریف کی بے حرمتی، مسجد نبوی کی بے حرمتی، اور پھر مکہ مکرمہ کے ساتھ میں جو حادثات ہوئے. جی آپ نے اس طرف توجہ دلائی، میں بہت مشکور ہوں آپ کا. اور بات میں وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اتنا غصہ کیوں آ گیا تھا جی کہ انہوں نے عراقیوں کو جس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا. میں تو اس عظیم صحابی کو سلام کرتا ہوں، اللہ اس پر اپنی خاص رضا اتارے کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی کو شہید کرنے والے، نبی کی اولاد کو شہید کرنے والے اب ان مسلمات کو بھی شہید کر دیں گے جن کو تم لے کر ڈھوتے پھرو گے. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تب کا واقعہ ہے جب امام حسین شہید ہوئے، اس کے فوراً بعد کا واقعہ ہے. کہاں تک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی نظر پاک دیکھ رہی تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے مدینہ کو بھی اجاڑتے ہوئے اور مکے کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے. یہ دونوں واقعات ایمان و اعتقاد کی روشنی میں اگر دیکھے جائیں تو اللہ، رسول، اہل بیت اور صحابہ
یہ وہ ہیں جو دین کے پروٹیکٹر ہیں، دین کے محافظ ہیں، دفاع دین کا ان سے نظام قائم ہے اللہ، رسول، اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ جب بھی ان میں سے کسی ایک کو، کسی دو کو، کسی ایک کو چھیڑا جائے گا، اپنے سے جدا کیا جائے گا، ان کا مذاق اڑایا جائے گا، تو نہ قبلہ بچے گا نہ حرمین بچے گا۔ قبلہ اور قبلتین اور حرمین، ان کو اگر محفوظ کرنا ہے تو اس اجزائے ترکیبی کو بھی محفوظ رکھنا ہوگا۔ اللہ اور رسول کا انکار کرنے کی تو کوئی جرت نہیں کرتا، کوئی صحابہ سے دامن کھینچ لیتا ہے، کوئی اہل بیت سے دامن کھینچ لیتا ہے۔ ان دونوں سے جب جب دامن کھینچا جائے گا تب تب حرمین شریفین کی عزت، وقار، عظمت اور برکت کو خطرہ لاحق ہوگا۔ یہ ثابت کر دیا حضرت امام حسین کے خون ناحق نے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اتنا جری ہو گیا، اس قدر اس کے اندر قوت شیطانی اود کر آئی کہ حضرت امام حسین گویا پردہ تھے، گویا حجاب تھے۔ امام حسین کی شخصیت گویا ہمالیہ پہاڑ تھی جو ہندوستان کو بہت سی آفتوں سے بچائے ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح حضرت امام حسین کی شخصیت نایاب اس بات کی علامت تھی۔ حضرت امام حسین کا رخصت ہونا، یہ دونوں حرمین کا جو بھرم تھا، جو ایک تصور تھا کہ یہ حرم ہے، اس حرم کو پامال کرنے والا اطمینان سے حرم کی طرف بڑھ گیا، اور اس نے پامال کیا اس لیے کہ وہ اس حرم کو پامال کر چکا تھا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنا چلتا پھرتا حرم کہہ دیا تھا۔ اہل بیت کے سلسلے میں جو باتیں آتی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھو خبردار، اہل بیت کے ساتھ اہل بیت کے جو حقوق ہیں، الا المودۃ فی القربى، مودت کی حد تک تم آگے بڑھنا، اہل بیت کی طرف اگر بڑھنا ہے تو مودت کی نیت سے بڑھو تب ٹھیک۔ مودت کے علاوہ معاذ اللہ مودت تو مودت رہی، یہاں تو باضابطہ قتال کی نیت سے بڑھے ہی نہیں، قتل کر ڈالا۔ تو اب مدینہ شریف کی جو بے حرمتی ہے، اس کو بھی بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مدینے کو پامال کر کے، مدینے کی حرمت اور عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کر کے، جس دریدہ دہنی سے اور جس دریدہ فعلی کے ساتھ یزید کے لشکر نے وہاں جو کچھ کیا، اس پر بھی ان کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ جو اہل بیت سے برگشتہ ہوتا ہے اس کے لیے حرم بھی کوئی چیز نہیں ہے، نہ کل تھی نہ آج ہے۔ آج بھی یزید کو بچانے، یزیدی فکر کو بچانے، یزیدی سوچ کو بچانے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، ان کے نزدیک نہ حرم کچھ ہے نہ اہل بیت کچھ ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضرت امام حسین کے واقعات کو جس انداز سے لیا جا رہا ہے، کیا مدینہ شریف کے حملے کا بھی انکار کر دیجیے گا؟ کیا کعبۃ اللہ پر جو کچھ کیا اس حرکت کو کس منہ سے ابرہہ کے خلاف بولیے گا؟ کس منہ سے ابرہہ کو آپ دشنام ترازی یاد کیجیے گا اور قرآن کی آیات پڑھ کر سنائیے گا؟ ہاں، ممکن ہے کہ کوئی دریدہ ذہن یہ بھی کہہ دے کہ اگر کعبہ کی اہانت ہوتی تو دوسرا واقع فیل اسی انداز کا عذاب بن کے نہ آتا۔ تو وہ ایسا کہنے والا یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ ابرہہ کے معاملے میں اور یزید کے حملے میں بڑا فرق ہے۔ دونوں فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام کرنے کے انداز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر لمحہ ایک جدا شان ہے، کبھی وہ بے نیازی کی جھلک دکھاتا ہے اور کبھی اپنی گرفت اور پکڑ کی جھلک دکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا اسی لیے ہے کہ اس کے معاملات میں ایسی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ ان حکمتوں کو سمجھنا مشکل ہے۔ اگر واقع ابرہہ کی طرح یہاں بھی معاملہ ہو گیا ہوتا تو یہ جو چھپے ہوئے ناصبی ہیں یہ کہاں سے آتے؟ اور میں تو ایک اور لفظ کوائن کرنے کی بات کہتا ہوں، مسلمان خواص سے اہل اسلام، اہل ایمان، اہل علم جمع ہو اور ایک اور صفت جوڑیں ناصبیوں میں
کہ جب یہ اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں تو یہ حرم کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں. اور حرم کی دشمنی، اللہ اکبر، حرم کی دشمنی اپنے آپ میں وہ سب کچھ کہہ رہی ہے جس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے لیے بادشاہ کی حفاظت، بادشاہ کا سپورٹ، بادشاہ کو بچانا اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اہل بیت لوٹ جائیں، حرم برباد ہو جائے، حرم کی حرمت پر آنچ آ جائے، سب برداشت کر لیں گے لیکن بادشاہ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسی فکر لے کے آئے جو بادشاہوں کو اور ملوک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے شریعت داؤں پر کیوں نہ چلی جائے؟ یہ شریعت کے دشمن ہیں. یہ حرم اور اہل بیت کی دشمنی کر کے گویا اپنے اس مست چہرے کو دکھا رہے ہیں جو حرم کی دشمنی ہے. اور حرم کی دشمنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک ایسا فعل شنی ہے جس پر کسی بخشائش کا کوئی سوال نہیں ہوتا. اسی لیے مدینہ منورہ کی جو بے حرمتی ہے اور کعبۃ اللہ کی جو بے حرمتی اس نے اپنے زمانے میں کرائی، اور اسی بے حرمتی کے دوران اس کا انتقال بھی ہوا. کعبے پر ایک کونا ڈھاہا تھا کہ فوراً خبر آئی کہ یزید کا انتقال ہو گیا. یہ سب کچھ، یہ 3 سال کا عرصہ امام ابن تیمیہ نے، علامہ ابن تیمیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ 3 سال یزید کو ملا. پہلے سال امام حسین کو شہید کیا، دوسرے سال مدینے کو پامال کرنے کی کوشش کی، تیسرے سال مکہ مکرمہ کو پامال کرنے کی کوشش کی. جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں وہ تاریخ کا انالائسس کیا کریں. میرے لیے تو ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اہل بیت گئے تو حرم بھی گیا، حرمین چلا گیا. ان دونوں پر جرأت ہو گئی. حضرت امام حسین کی شہادت گویا یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں تو شہید کر رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ صرف ہم شہید ہو رہے ہیں، اب تو قبلہ بھی شہید ہوگا. جی بہت اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی حضرت، اور یہ لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق بھی ہوگا. اور جس طرح سے واقع حرہ پیش آیا، اس کے واقعے کے حوالے سے ابن تیمیہ کا جو حوالہ آپ نے دیا ہے، تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو تاریخ کے حوالے دیتے ہیں یا جو کہتے ہیں کہ 2 عربوں کی جنگ تھی، وہ لوگ بھی ابن تیمیہ کو مانتے ہیں، اور ابن تیمیہ جیسا عالم بھی اس واقعے کے حوالے سے یہ نظریہ رکھتے ہیں. تو آپ کو سمجھنا چاہیے جو لوگ اس پورے معاملے کو اور یزید کی پوری شرارتوں کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس طرح کے نظریات کو بھی پڑھیں کہ کس طرح سے واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے تاریخ اسلامی میں، بلکہ تاریخ انسانیت میں اتنے دردناک واقعات ہمیں نہ اول میں ملیں گے نہ آخر میں ملیں گے، اور کبھی ایسے معاملات پیش ہی نہیں آئے تاریخ انسانیت میں. اور بڑی بنیادی اور تاریخی جملے آپ نے ارشاد فرمایا منیمی صاحب سے جو سنے آپ نے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں حرمین کے تقدس کا پامال ہونا اس بات کی واضح نشانی ہے کہ جی اگر اہل بیت نہیں بچیں گے اور ان کی حرمت اگر حفاظت میں نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے حرمین کا تقدس بھی پامال ہو جائے گا، جو ہو گیا اور ساری دنیا نے دیکھا. اور اس تمام تاریخ کو تو ان لوگوں نے بھی لکھا ہے منیمی صاحب، اسلامک اسٹڈیز کے تمام سلیبس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یزید کے کردار پہ تو وہ بھی پردہ ڈالنے کی اتنی زیادہ کوشش نہیں کر رہے ہیں، جو کہیں نہ کہیں ان کے نظریات مختلف ہیں، وہ بھی ان واقعات کو کتابوں میں بیان کرتے ہیں. اور جب ہم نے اسلامک اسٹڈیز میں یہ ساری چیزیں پڑھی تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ اسلامک اسٹڈیز کی کتابوں میں بھی اس واقعہ حرہ کو بالکل بھی ہلکے میں نہیں لیا گیا، اس کو بھی بیان کیا گیا، تاریخ کی کتابوں میں بھی اس کو لکھا گیا. پھر پتہ نہیں اس طبقے کے لوگ جو کربلا کی باتیں کرتے ہیں اور اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں، ان کہتے ہیں کہ جی ہم تو مبلغین ہیں، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو فروغ دینے کی کوششیں کر رہے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. وہ پتہ نہیں کیسے کس نیت اور کس جو ہے کیسے اپنے دل کو مضبوط کر کے اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں حضرت. بہت حیرت کی بات ہے، اور ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ موجودہ زمانے میں اہل سنت کے حوالے سے بعض مولوی نما لوگ جو سامنے آ رہے ہیں اور وہ اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں، تو وہ کہتے تو ہیں کہ ہم اپنے اکابر کے مسلک پر ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے اصلی اکابر کا پتہ دے رہے ہیں. اور ان کے اصلی اکابر کا پتہ چل رہا ہے کہ ان کا فکری شجرہ کن لوگوں سے جا کر ملتا ہے.
وہ جھوٹ بولنے سے کام نہیں چلے گا کہ جی ہمارا فکری شجرا ان سے ملتا ہے، نہیں، تمہارے ریئیکشنز، تمہارے اعلانات، تمہارے بیانات بتا رہے ہیں کہ تم کس فکر کی امیدوار ہو، کس فکر کی پیداوار ہو۔ جی یقیناً یہ لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ عوام میں اس طرح کے لوگ کہیں نہ کہیں سنے جاتے ہیں۔ تو عوام سے یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اسی ترتیب کو سمجھیں جو منیمی صاحب نے بیان فرمائی۔ بڑی بنیادی باتیں ہیں کہ اگر اہل بیت کی عظمت اور ان کے تقدس کی حفاظت نہیں ہوگی تو حرمین کے تقدس کی حفاظت نہیں ہوگی، پھر کون سے روزے، کون سے نماز، کون سی حج اور کون سی زکوٰۃ، جن پر درود پڑھے بغیر حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ درود پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اہل بیت کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو ذرا سوچئے، چاہے دنیا بھر میں بندہ مسجدیں بنا لے، مدرسے بنا لے، دنیا بھر کی لائبریریاں اپنی لکھی ہوئی کتابوں سے بھر دے، اگر ان کی عظمت اور ان کی فضیلت اپنے دل میں بندہ نہ بیٹھائے اور اپنی جان سے زیادہ ان سے پیار نہ کرے، تو یقیناً پھر وہی حضرت عبداللہ بن عمر والی بات آ جاتی ہے کہ لوگ جو ہے مچھر کے خون کے بارے میں تو مسئلہ پوچھ رہے ہیں، لیکن ان کو امام علی مقام کے خون کی حرمت کا خیال نہیں ہے، اور اہل بیت کی عظمت جو ہے لٹتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اور حضرت امام زین العابدین نے بھی بارہا اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں کل کا جو یزید تھا وہ وجود حسین کا قاتل تھا، وہ اہل بیت کے وجود کا قاتل تھا، اور آج کے جو یزید ہیں یا جو خوارج ہیں وہ اہل بیت کے ذکر کے قاتل ہیں اور ان کی عظمت کے قاتل ہیں۔ لوگ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ہماری وراثت میں اہل بیت کی محبت اور ان کی عظمت ملی ہے، صحابہ کا بھی تذکرہ ہے، اہل بیت کی محبت اور عظمت کے بھی چرچے ہیں۔ یہ سلسلہ ہماری طرف سے تو جاری رہے گا۔ آپ تمام لوگ جو بھی جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، تمام لوگوں سے گزارش اور اپیل یہی ہے کہ اس طرح کے فتنوں سے خود کو بچا کر کے رکھیں، محفوظ رکھیں، کیونکہ نور و بشر حاضر و ناظر کا مسئلہ ایک وقت میں چھیڑا گیا تھا، اور انہی چیزوں کو بنیاد بنا کے عظمت رسول پر حملے کیے گئے، اور اب اس طرح کے مسائل کھڑے کر کے اہل بیت کی عظمت پہ حملے کیے جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ شخصیات مشتبہ ہو جائیں اور خوارج اپنے فتنے میں کامیاب ہو سکے، اور ہماری اندر کی جو روح محمدی ہے اس کو کمزور کیا جائے، اور جب وہ روح کمزور ہو جائے گی تو ظاہر ہے پھر ہمارا ایمان کمزور ہوگا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ تمام لوگ ان تمام چیزوں پر بہت مضبوطی کے ساتھ میں جو ہے نظر رکھیں اور اس طرح کے کسی بھی فتنے کا شکار نہ ہوں۔ حضرت اگر کوئی آپ نصیحت کرنا چاہیں تو۔ اگر آپ نصیحت کی بات کہتے ہیں تو میں پھر کہوں گا کہ سب سے جی معتبر سلسلہ صوفیہ کا ہے۔ ان صوفیاء جی کرام نے، کبھی کبھی الزام یہ لگتا ہے صوفیہ پر کہ وہ اپنی روایات کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ لوباندانی جی کہاں رکھی جائے گی تو وہیں رکھی جائے گی جہاں ابا نے رکھا تھا، دادا نے رکھا تھا، پردادا نے رکھا تھا۔ مسند کہاں پر بچھے گی؟ جہاں پر دادا بیٹھتے تھے وہیں پر پوتا بیٹھے گا۔ یہ جو جی چیزیں ہیں جو عموماً تنقید کا نشانہ بنتی ہیں، دراصل ان کے پیچھے جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ جو نظریہ دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے سلسلے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے سلسلے میں ہمیں ہمارے بزرگوں سے پہنچا ہے، ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنے جا رہے ہیں، کوئی فکری انقلاب نہیں لانے جی جا رہے ہیں، بلکہ جو انقلاب آیا ہے اس انقلاب کو اپنے سینے میں انقلاب بنا کر اتارنے جا رہے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے ایک غضب کا کام یہ کیا کہ وہ سند لکھ کے دیتے ہیں، اور یہ سند لکھ صحیح کے دیتے وقت وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جو سند لکھ کے دی جائے وہ سند اہل بیت کی صحبت کی ہو، اہل بیت کی غلامی سبحان کی ہو، اہل بیت سے تعلق کی ہو۔ کوئی سلسلہ ایسا نہیں جو اہل بیت کے توسط کے بغیر ذات رسالت کے قدموں تک پہنچتا ہو۔ کوئی سلسلہ، قادریہ، فردوسیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، شتاریہ، زاہدیہ، سنوسیہ، شاذلیہ، جتنے بھی سلاسل ہیں وہ سب کے سب صحیح پوری دنیا کی سطح پر ہر ملک میں ان کی ہر خانقاہ، ان کا ہر تکیہ ایک ہی سند دے رہا ہے کہ یہ اہل بیت سے جڑا ہوا سلسلہ ہے، اور یہ سند تم کو دی جا رہی ہے کہ اہل بیت سے تم وابستہ ہو۔ یہ
सूफिया की वो कोशिश है जो जिंदगी भर कुरान और सुन्नत की रूह से आम मतुन नास को जोड़े रखने की कोशिश है, और यही वो कोशिश है जिसको सूफिया और कहा जाए कि बलागत के सेगे में ले गए, थोड़ा और मुबालगे का सेगा कर दिया और कहा कब्र तक ले जाओ। जिंदगी में नहीं, कब्र में भी शजरा जाएगा। तो कब्र में शजरा जाएगा तो किसका जाएगा कि ये लेटाने वाला, इसको जो लेटा के गया है वो ये रख के गया है कि ये लेटने वाला इमाम हुसैन के गुलामों में से, मौला अली के गुलामों में से, इमाम हसन के गुलामों में से है। और आप कहेंगे कि ये अहले बैत की सनद, जी हाँ, ये अहले बैत की सनद पुकार के कह रही है कि यही दरअसल सहाबा के मुहिब्बीन है, यही दरअसल हरम के मुहाफिजीन है, और यही अल्लाह और रसूल के हुदूद के मुहाफिजीन है। इसीलिए इनकी सनद दे देना तमाम किस्म के हुदूद की हिफाजत की जमानत। इसीलिए सूफियाए किराम से अपने को वाबिस्ता रखिए, और उन्होंने जो इस मोहब्बत अहले बैत का सबक सिखाया, तमाम खानकाहें इस फिक्र की हैं कि उनकी वजह से 10 मुहर्रम, आशूरा और उसके तमाम यादगार चीजें बाकी हैं, कायम हैं और दायम हैं। कहीं कहीं इनकलाब आता है तो वो इनकलाब वक्ती होता है, वो इनकलाब ज्यादा देर नहीं रहता, लेकिन इसमें दवाम है कि हर खानकाह उस वक्त तक खानकाह कहने के लायक है जब तक कि अहले बैत के सिलसिले में वो अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। सही सही, बहुत बुनियादी बातें आपने इरशाद फरमाई हजरत। हर खानका तभी तक खानका है जब तक वहाँ हुसैनियत है, और इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह की तरह है, और जो इसमें कामयाब हो गया वो तो निजात पा गया, और जो इससे उतर गया वो हलाक हो गया। तो जिस तरह से मुनीमी साहब ने अभी नसीहत फरमाई है, पूरी उम्मत को इस नसीहत पर अमल करने की ज़रूरत है, और अपना रिश्ता इन्हीं सनदों के साथ में मजबूत करने की ज़रूरत है, और सूफिया किराम से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, क्योंकि यही वो सिलसिला है जो यहाँ से शुरू होता है और रसूल अल्लाह तक पहुँचता है, और रसूल अल्लाह तक बगैर इन अहले बैत के सिलसिले के नहीं पहुँचता। तो अल्लाह करे ये तमाम बातें आपके दिल पर दस्तक दें, और अगर आपके दिल पर दस्तक दें तो ज़रूर इसको दूसरों के साथ भी शेयर करिए। हज़रत बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू आपने इरशाद फरमाई, ज़रूर ये लोगों तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह, और इसके असरात भी अच्छे मुरतब होंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।